ہاں جی، تو آج ہم اپنی ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں اظہار، ادغام، اقلاب کی اور اخفاء کی مکمل طور پر وضاحت۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی اس مکمل ویڈیو کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، جو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا جو ہے اس سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم آج کیا بیان کرنے والے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ نون ساکنہ اور تنوین میں فرق کیا ہے، اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کا حال۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ نون ساکنہ اور تنوین کی بات مکمل ہو جائے گی ہماری، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ایک اور بنے گی اسی وقف کے بارے میں، اس کے بعد ہمارا قاعدہ پھر دوبارہ شروع ہوگا۔ ہاں جی، تو اس سے پہلے ہم چند دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو چند دعائیں پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو، دماغوں کو، سینے کو کھولے گا، جس سے ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ ہاں جی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج جو ہم نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکنہ کے اور نون تنوین کے حال کتنے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون ساکنہ اور نون تنوین کے 4 حال ہیں۔ ہاں جی، وہ دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 پہ ہے اخفاء۔ ہاں جی، اخفاء جو ہے وہ ہم نے اس طرح بیان کرنا ہے۔ اظہار پہلے نمبر پہ بیان کریں گے، اس کے ساتھ ہم مثالیں بھی بیان کریں گے اور مثال کے ساتھ ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور سمجھ آئے گی۔ ہاں جی، پہلے نمبر پہ آئے گا اظہار۔ پہلے نمبر پہ کیا آئے گا؟ اظہار۔ اظہار کی تعریف کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکنہ، ہاں جی، نون ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ جس نون کے اوپر کیا آ جائے؟ جزم آ جائے۔ جس نون کے اوپر کیا آ جائے؟ جزم، اس کو یعنی جس کے اوپر بھی جزم آئے اس کو تو ساکن ہی کرتی ہے، لیکن یہاں پہ نون ساکنہ کی بات ہو رہی تو ہم کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ ہاں جی، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد، تنوین بھی ہم نے ساتھ لکھی ہے تاکہ اس کی مثال سمجھنے میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیں، ہاں جی، نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر کوئی حروف الکی آ جائے، ہم نے حروف الکی پیچھے یاد کیے تھے، حروف الکی کتنے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، حروف الکی 6 ہیں۔ 6 حروف الکی آ جائیں یا اس کے ساتھ لام اور را بھی آ جائے، اس کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ ہم نے پیچھے بتایا تھا یہ حروف الکی کے ساتھ ساتھ جو عمل کرتے ہیں اس جیسا وہ لام اور را بھی ہیں۔ ہاں جی، نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد اگر حروف الکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکنہ کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنہ کے، بلا غنہ کے، چاہے تو وہ ایک جگہ نون ساکن آ جائے یا ایک حرف کے اندر 2 مرتبہ آ جائے، اس کی بات کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ کس طریقے پڑھیں گے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ کس طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ نون ہے، آگے جو ہم نے حروف الکی یاد کی ہیں اس میں عین آتا ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، اس کا مطلب ہوا کہ عین حروف الکی میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کو بغیر غننے کے پڑھنا ہے، وہ بھی اظہار کے ساتھ۔ کس طرح کی پڑھنا ہے؟ اظہار کے ساتھ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان، عم، تا، یہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان، کوئی اخفاء نہیں ہوگا، بلکہ صرف کیا ہوگا؟ اظہار کے پڑھیں گے، بالکل نور ہمارا واضح ہوگا اور یہاں گناہ بھی نہیں، بلکہ بغیر گنے کے، بلا گناہ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ان، عم، تا۔ ہاں جی، اسی طرح ہم نے نیچے تنوین کی بھی مثال دی ہے کہ وہ بھی دیکھو حمزہ کے نیچے تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم نے کیا کہا تھا؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد آگے عین پھر حروف الکی میں سے آ گیا ہے، یہ دیکھیں شیء علیم، تنوین کے بعد حروف الکی میں سے عین آیا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین پہ بھی ہم نے اب غنہ نہیں کرنا، بلکہ حمزہ کو ہم نے بالکل کیا کرنا ہے؟ واضح ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار کا غنہ کرنا ہے۔ غنہ تو نہیں ہوگا لیکن اظہار کے ساتھ بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ شیء علیم، شیء علیم۔ ہاں جی، اس کے بعد
اب آ جائے گا ادغام، نمبر 2 پہ کیا ہے، دوسرا حال اس کا کیا ہے، ادغام۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام کا مطلب ہے اگر نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد کیا ہے، نون ساکن پہلے بھی میں نے بتایا، اب پھر دیکھ لیں نون کے اوپر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد اگر کیا ہے، پیچھے ہم نے یاد کیا تھا حروف یرملون میں نے بتایا تھا کہ یا را میم لام واو نون جو ہے یہ حروف یرملون ہیں، لیکن ان کا مجموعہ بنانے کے بعد ہم ان کو کیا بنا دیتے ہیں، یرملون، لیکن حقیقت میں کتنے والے حروف بنتے ہیں، 6 ہی بنتے ہیں، یا را میم لام واو نون۔ ہاں جی، اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف بھی آئے تو اس کو ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ ہم نے نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک کے ساتھ مشدد ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، مشدد ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں واؤ کے اوپر ہم نے کیا لگا دی، شد، اب یہاں پہ نون ساکن ہے، حروف یرملون میں سے کیا آ گیا، واؤ۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر یہ ایک ساتھ آ جائیں تو ان کو ایک ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں، مشدد کر دیتے ہیں۔ اب یہ نون جو ساکن ہے وہ پڑھنے میں تو ہمیں سنائی نہیں دے گا، لیکن اس کے اندر وہ کیا ہو گیا، ادغام ہو گیا کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، کیسے، میوں میوں، سمجھا رہی، یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ کس طرح، یہ نون ساکن کی وجہ سے گناہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، تو یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ تنوین کی مثال آ رہی ہے، یہاں پہ پھر کیا آ گیا، یعنی میم آ گئی ہے۔ میم ہم نے کہا تھا حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یرملون میں سے میم ہے تو تنوین کے بعد میم آ جائے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کو ہم نے اس طرح ادغام کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جائے، مشدد ہو جائیں، شد کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو کیسے ہوگا، بحجارتم، غنہ کریں گے ادغام کے ساتھ، ایک دوسرے کے اندر ڈال کے پڑھیں گے، بحجارتم۔ ہاں جی، یہ تو تھی ہماری دوسری مثال، لیکن یہاں ایک اور آپ نے بات سمجھنی ہے، غنہ کے ساتھ اگر کسی نہیں، اگر تو حروف یرملون جو ہم نے 6 حروف بتائے تھے وہ لام اور را میں سے ان دونوں میں سے ہم اگر کوئی حرف آئے گا پھر تو غنہ کرنا ہی نہیں ہم نے بالکل، ٹھیک ہے۔ ہاں، ینمو کا مطلب کیا ہے کہ یا نون میم واؤ، یعنی 4 حروف ہیں، یعنی کیا ہے کہ وہ 4 حروف ہیں جو اگر آ جاتے ہیں تو پھر ہم غنہ کریں گے، لیکن اگر لام اور را آتے ہیں نا حروف یرملون میں سے تو پھر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوگا، ہم نے پیچھے بھی اس بات کا ذکر کر دیا حروف ہلکی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، اگلی بات جو آتی ہے وہ ہے اقلاب، وہ کیا ہے، اقلاب، ٹھیک ہے، یعنی نون ساکنہ، اقلاب کا مطلب ہم نے پڑھنا ہے نون ساکنہ اور تنوین کو میم سے بدل کر ہم نے پڑھنا ہے۔ نون ساکنہ کو، یہ دیکھیں یہ نون ہے، نون کے اوپر کیا لگی ہوئی، جزم لگی ہوئی ہے، سنبلا، یہ ہے نون کے اوپر کیا لگی ہوئی، جزم۔ ہاں جی، یہاں پہ نون کے اوپر جزم لگ گئی ہے تو یہ کیا ہے، نون ساکنہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے میم کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، تنوین کی مثال بھی ساتھ آئے گی اور نون ساکنہ کی مثال ساتھ آئے گی۔ ہاں جی، نون ساکنہ اور تنوین کو ہم نے اب اقلاب کہتے ہیں، بدلنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدل دینا اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کے الفاظ کو نئے بیان کرنا۔ تو یہ کیا ہوگا کہ یعنی نون ساکنہ اور تنوین کو ہم نے کس کے ساتھ بدلنا ہے، میم کے ساتھ، ہمیں کس کے ساتھ بدلنا ہے، میم کے ساتھ بدلیں گے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، میم لگا ہوا ہے، تو کیا کریں گے، یہ کب ہوگا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آئے گی، با، یہ دیکھیے نون ساکن، اس کے بعد کیا آ گیا، سنبولا، با کے اوپر پیش ہے سنبولا، نون ساکن کے بعد کیا آ گئی، با آ گئی۔ تو اگر نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا تو ہم اس نون کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ اب یہ سنبولا کے بجائے کیا بن گیا، سنبولا، کیا بن گیا، سنبولا۔ اسی طرح آگے یہ بھی ہے، علی میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے یہاں بھی با ہے، ہم نے با کی بات کی ہے نا کہ میم ساکن یا نون، میم تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ان دونوں کو ہم نے، نون ساکن کو اور میم کو، تنوین کو ہم نے کس سے بدلنا ہے، میم کے ساتھ۔ تو یہ اس کو ہم نے میم کے ساتھ بدلتا ہوا کیا کر دیا، علیم
क्या बना दिया इसको, अलीम। इसका मतलब है कि नून की जगह हमने मीम बना दिया, इस तनवीन की जगह हमने क्या, है तो ये भी मीम, लेकिन इस तनवीन की वजह से एक और मीम छोटा आया तो ये या इस मीम के साथ मिलेगी, अलीम बन जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, अगली जो चौथी बात है और जो आखिरी बात है वो है हमारी इख्फा की। वो क्या है हमारी, इख्फा की। तो बहुत आसान है। वो किस तरह कि नून को बिला तशदीद के हमने गुन्ने के साथ पढ़ना है। अब यहाँ हमने गुन्ना करना है, तशदीद नहीं होगी, इजहार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि इख्फा होगा। इस तरीके से कि हमने नाक में अपने हरफ को छुपाना है और मुंह में से इस तरीके से आवाज़ निकालनी है कि वो ज़ाहिर ना हो बिल्कुल हमें। हाँ जी, उसकी आवाज़ बिल्कुल ज़ाहिर सुनाई ना दे। तो किस तरह ये उस वक्त होता है, ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब नून साकिना और तनवीन के बाद नून साकिना कुंतुम। हाँ जी, नून क्या है, नून साकिना। नून साकिना और शैइन, ये देखिए ये तनवीन है। नून साकिना और तनवीन के बाद जब ना तो आगे हरूफ हल्की हो, तो ना ही हरूफ यरमलून हो और ना ही बा हो। इस बात का बस आपने ध्यान रखना है, हरूफ हल्की में से कोई हरफ तो नहीं आया, हरूफ यरमलून में से कोई हरफ तो नहीं आ गया, तो और ना ही बा में से कोई हरफ आए, क्योंकि बा आएगा तो फिर हम उसको उस नून को बीम से बदलना पड़ेगा। हरूफ यरमलून आएगा तो फिर हमें उसका कोई और यानी उसको इसके अंदर इदगाम करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको हरूफ हल्की को भी निकाल दिया ताकि गुन्ना जो जिस हरूफ हल्की आए और लाम और रो आए तो फिर गुन्ना करते नहीं है, इसलिए हमने हरूफ हल्की को भी निकाल दिया, यरमलून को भी निकाल दिया और बा की वजह से जो मीम को साथ बदलना होता है वो उसको भी निकाल दिया। तो पीछे जितने भी हरूफ इसके सामने आएंगे तो उसको हमने इख्फा के साथ पढ़ना है। तो उसको इख्फाए हकीकी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इख्फाए हकीकी। तो किस तरह पढ़ेंगे, तुम, कुन भी नहीं करना, ना कोई और तरीके से पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना है, तुम शैइउन क़दीर, शैइउन, इस तरह कर से। हाँ जी, तो समझ, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मोहब्बत से, बहुत शौक़ से, बहुत मेहनत से इसको बनाया है इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा की समझ आ सके। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की बहुत अच्छी पसंद आएगी इंशाल्लाह, और अल्लाह की मदद से ये आपके लिए सदका, ये मेरे लिए, हम सब के लिए सदका जारिया भी बनेगी और बहुत फ़ायदा मंद भी साबित होगी। चलें जी, आज की वीडियो का हम इख्तिताम यहीं पे करते हैं। तो जो हमारी नई वीडियो होगी वो सिर्फ इन्हीं नून साकिन और तनवीन और जो बाकी हरूफ आते हैं उनके हिसाब से वो वक़फ़ की सूरत पे होगी कि हमने जब हमारी वक़फ़ आएगा तो हमने पिछले हरफ को किस तरीके से अदा करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंशाल्लाह वक़फ़ की सूरत पे होगी। उसके बाद क्योंकि जो हमारी अगली नई तख्ती शुरू होने वाली है, ये जो हमने तमाम वीडियो बनाई है, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हमें उस तख्ती में पड़ेगी, इसलिए हम सारी चीज़ें पहले सीख रहे हैं ताकि हमारी वो तख्ती हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगी इंशाल्लाह। चलें आखिर की दुआ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस सबक में बहुत बरकत डालेगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।